السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے تخریج کے مادے کے اندر سند کے ذریعے تخریج کرنے کا جو تخریج کا پہلا طریقہ ہے سند کے ذریعے تخریج کرنا، اس کا طریقہ ہم آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ کتابیں جو ہماری ہیلپ کریں گی اس تخریج کے اندر، ان کا طریقہ تالیف، ان کا منہج، ان کا طریقہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پریکٹیکلی میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر کے دے دیا، جس کے اندر کی کتابوں کا منہج کیسے ہے، کیسے ہم ان کتابوں سے تخریج کریں گے، اس کا طریقہ بھی میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے اندر بتلا دیا ہے۔ اور تیسری کتاب جو مین دو کتابیں تخریج کی سند کے ذریعے، تحفۃ الاشراف امام مزی کی اور اتحاف المہارہ حافظ ابن حجر کی، اس کے علاوہ دو کتابیں اور ہیں جو صرف اور صرف ایک کتاب سے خاص تعلق رکھتی ہیں، یعنی اگر اسی کتابوں کی حدیث کی آپ تخریج کرنا چاہتے ہیں تب آپ اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ جیسے اگر معطا کی حدیث کی آپ تخریج کرنا چاہتے ہیں صرف اور صرف معطا کی، تو آپ ایک کتاب ہے اطراف المعطا جو امام ابو العباس احمد بن طاہر الدانی رحمہ اللہ کی ہیں، جس کے اندر انہوں نے معطا امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے اس کے اطراف کو، اس کے اندر جو روات ہیں ان کو حروف معجم پر مرتب کر کے، یعنی صحابہ کرام کو حروف معجم پر مرتب کر کے مسانید کے طریقے سے حدیثوں کو، اطراف کو ذکر کیا ہے۔ اور جو اس کتاب کا منہج ہے، جو طریقہ تالیف ہے، انہوں نے اس کتاب کو 5 اقسام پر تقسیم کیا۔ پہلا، یعنی سب سے پہلے وہ صحابہ کرام جو نام سے جانے جاتے ہیں ان کی حدیثوں کو ذکر کریں گے حروف معجم پر مرتب کرتے ہوئے۔ اس کے بعد جو کنا اور انصاب سے ہیں، پھر اس کے بعد عورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو اطراف لکھا ہے وہ کس کی کتاب پہ لکھا ہے؟ امام، یعنی کس کی روایت پر؟ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی، امام معطا مالک رحمہ اللہ کے کئی شاگرد ہیں اور کئی طریق سے کئی روایت ہے معطا کی، تو جو سب سے اوسع اور اشمل روایت ہے وہ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کی ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اسی کتاب کو مین بناتے ہوئے اسی پر اطراف لکھنا شروع کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کتاب دوسری کتابوں کے اندر کچھ زیادتی ہے تو کہتے ہیں چوتھی قسم جو ہوگی، جو یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کی کتاب کے اندر جو حدیثوں یا جو روات کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے ان کا کریں گے۔ اور 5واں جو ہے مراسیل یا مرسل حدیثیں جو ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ اور حقیقی معنوں میں یہ اس کے اندر صرف اور صرف وہ اطراف پر ہی کام نہیں کیے ہیں، بلکہ اس کے اندر جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر خود ہی کہتے ہیں، وَيُشِيرُ إِلَى مَوَاضِعِ الْخُلْفِ مِنْهَا بِتَعْيِينِ النُّكَتِ الْمُخْتَلِفَ فِيهَا وَأُنَبِّهُ عَلَى الْقِصَصِ الْمَنُوطَ بِهَا وَأُبَيِّنُ مَا أُبْهِمَ مِنْ أَسْمَاءِ نَاقِلِيهَا وَأُسْنِدُ مَرَاسِلَهَا وَأَصِلُ مَقْطُوعَهَا وَأَرْفَعُ مَوْقُوفَهَا وَأَتَقَصَّ عِلَلَهَا وَأُجْبِرُ خَلَلَهَا وَأُوضِّحُ مَا أَشْكَلَ مَعْنَاهُ وَأَنْفِي عَنْهَا طُرْقَ التَّعَارُضِ وَالاشْتِبَاهِ وَأُذَيِّلُهَا بِنُكَتٍ لا يستغني المحدث عنها۔ اس طریقے سے تمام، یعنی اگر مرسل ہے تو اس کی سند کیا ہے اس کو ذکر کریں گے، مقطوع ہے تو اس کا اصل کیا ہے، اس کو ملا، یعنی موصول ہے کہ نہیں، اور اسی سے موقوف ہے تو اس کو مرفوع ہے کہ نہیں، کیا ہے، اور اس حدیث کے اندر جو علل ہیں اس کو، اور جو خلل ہیں اس کو، جو اشکال ہیں ان تمام چیزوں کو، اور اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر جو مبہم راوی ہیں ان تمام لوگوں کو، مبہم راوی کے نام کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو ذکر کریں گے۔ تو گویا کہ یہ اطراف کے ساتھ ساتھ ایک علل کی بھی کتاب ہے، بل ہوا کتاب علل و اطراف۔ اور اس کے بعد جو چوتھی کتاب ہے جو اطراف پر لکھی گئی ہے وہ ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب اطراف المسند المعتلی باطراف المسند الحنبلی لحافظ ابن حجر کی، اور انہوں نے صرف اور صرف ایک کتاب کی اطراف کو اس کے اندر ذکر کیا ہے، وہ امام احمد رحمہ اللہ کی مسند احمد بن حنبل۔ اور اس کے اندر انہوں نے روات کو، صحابہ کرام کو حروف معجم پر مرتب کیا ہے،
اور اس کے بعد حدیثوں کو اطراف پر ذکر کیا. اگر صحابی مکثر ہیں تو وہی تابعی جو ان سے روایت کرنے والے تابعی ہیں، جو بھی صحابی ہوں یا تابعی ہوں جو بھی ہوں، ان کو حروف معجم پر مرتب کیا ہے اور تاکہ ہم کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو. اور انہوں نے اس کے اندر سب سے پہلے جو طریقہ ہے اس کتاب کے اندر، ان کا منہج جو ہے راویوں کو ذکر کرنے کا، سب سے پہلے جو نام سے مشہور ہیں، جو نام سے جانے جاتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کو ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد جو کنیت سے جانے جاتے ہیں، کنیت سے مشہور ہیں، ان کا پھر مبہم راویوں کا یعنی تابعی کا نام، اس کے بعد جو مبہم ہے اس کو ذکر کریں گے. اس کے بعد عورتوں کو، اس کے بعد آخر شیء مراسیل، سب سے لاسٹ میں کس کو ذکر کرتے ہیں؟ وہ حدیث جو مرسل ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جس کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے اس کتاب کے اطراف کو لکھا ہے وہ طبعہ میمنیہ ہے، جس پر اعتماد کرتے ہوئے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل کی مسند کے اطراف کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد مختصر طور پہ پھر سے کہ ان جو ہم کتابیں پڑھے ہیں ابھی تک، چاہے وہ مسانید ہوں چاہے وہ معجم ہوں، جو کتب اصیلہ ہیں، ان کا طریقہ تخریج، ان سے ہم تخریج کیسے تخریج کریں گے؟ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْكُتُبُ يُمْكِنُ الْاكْتِفَاءُ بِاسْمِ الصَّحَابِي فِيهَا وَنَبْدَأُ الْبَحْثَ فِي مَرْوِيَّاتِهِ حَتَّى نَقِفَ عَلَى الْحَدِيثِ. کہ جو مسند ہے، مسند میں کیا ہے؟ جو مسانید کتابیں ہیں وہ حروف معجم پر صحابہ کرام کے نام کو ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی جو حدیثیں ہیں، جتنی حدیثیں ان سے ہیں، تمام حدیثوں کو ان کے مسند کے اندر ان کے نام کے بعد ذکر کرتے ہیں. تو اگر ہمیں صحابی کا نام معلوم ہے تو ہم اس صحابی کے مسند میں جا کر کے اس حدیث کو ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا بالمقابل اطراف کے، کیونکہ اطراف کے اندر اگر صحابی مکثر ہے تو ہم فوراً تابعی کی طرف جاتے ہیں، پھر تابعی کے ذریعے آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن یہاں مسند میں ایسا معاملہ نہیں ہے. اور اگر کتاب معجم ہے، اسماء شیوخ پر مرتب ہے، تو ہمیں مصنف کے شیخ جو ہیں ان کا نام پتہ ہونا چاہیے، جس کے ذریعے ہم حدیثوں کو معاجم کے اندر ڈھونڈ پائیں گے. اسی طریقے سے جو ہم نے تیسری کتاب پڑھی تھی ام الکتب التی اعتنت بتخریج بعض الروایات من تترجم لهم، جیسے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی تاریخ بغداد، اور اسی طریقے سے حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصفہانی کی اور دیگر کتابیں. تو کہتے ہیں فإن البحث فيها يكون عن طریق ترجمۃ صحابی، کہ اس کے اندر جو ہم حدیثوں پر ڈھونڈنے کا طریقہ ہوگا وہ کہ ہمیں صحابی کا نام معلوم ہو یا تابعی کا نام معلوم ہو، یا او فی ترجمۃ علم من رجال اسنادی، یا اسناد کے اندر کوئی ایسا راوی ہو جو کہ مشہور ہو. تو ان تین طریقوں سے ہمیں ان کتابوں کے اندر یا اس کتاب کے اندر تخریج ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو رہی اطراف کی کتابیں، تو اس کا طریقہ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں کہ اطراف جو ہوتی ہیں، اطراف کی کتابیں جو ہوتی ہیں ان میں صحابہ کرام کو حروف معجم پر مرتب کیا جاتا ہے. پھر اگر وہ مکثر ہیں تو ان سے روایت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ صحابی ہوں، صحابی سے روایت کرنے والے چاہے تابعی ہوں، یہ نہیں کہ صحابی تو ان کو مقدم رکھیں گے، نہیں، بلکہ حروف معجم کے اعتبار سے جہاں ان کا درجہ آتا ہے، جہاں ان کا نام آتا ہے، وہیں پر ان کی حدیثوں کو ذکر کریں گے اور ان کے نام کے سامنے ایک بلیک ڈاٹ لگا دیتے ہیں، جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے اندر میں نے دکھا دیا ہے. اس کے بعد اگر تابعی بھی مکثر ہے تو جو تابعی سے روایت کرنے والا، چاہے تابعی ہو چاہے تبع تابعی ہو، کوئی بھی ہو، ان سے روایت کرنے والے لوگوں کو بھی حروف معجم پر مرتب کرتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے حدیثوں کو ڈھونڈ سکیں، اور ان کے نام کے سامنے 2 ڈاٹ لگاتے ہیں، جیسا کہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے. تو یہ تھا پہلا طریقہ. اور اس کے متعلق جو کتابیں، چاہے وہ اصیلہ ہوں یا مسند کتابیں ہوں، چاہے وہ مسند احمد بن حنبل ہو، چاہے وہ مسند ابی یعلا ہو، چاہے وہ مسند ابو اسحاق ہو، چاہے وہ مسند
عبد بن حمید الکشی ہو، چاہے وہ مسند اسحاق بن راہویہ ہو، چاہے وہ مسند ابو داؤد الطیالسی ہو، چاہے وہ مسند ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی ہو، ان سے تخریج کیسے کریں گے سند کے ذریعہ. یا معاجم ہو، چاہے المعجم الکبیر ہو، چاہے المعجم الاوسط ہو، چاہے المعجم الصغیر ہو، تینوں کے تینوں امام طبرانی کی ہیں. یا معجم الشیوخ ابی اعلیٰ ہو، یا معجم ابن العربی ہو، یا معجم ابو بکر المعجم ابی بکر الاسماعیلی ہو، تو ان سے تخریج کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا بھی ہم نے طریقہ آپ لوگوں کو بتایا. یا وہ کتابیں جن کے اندر بعض روایات کو ان کے ترجمے میں ذکر کیا جاتا ہے، ان کتابوں کے ذریعے، چاہے وہ حلیۃ الاولیاء ہو، چاہے وہ طبقات الکبریٰ ہو، چاہے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی تاریخ بغداد ہو، اس سے تخریج کا طریقہ کیا ہے، اس کا بھی ہم نے دراسہ کیا. اس کے بعد جو مساعدہ کتابیں ہیں، جو اطراف والی کتابیں ہیں، چاہے وہ تحفۃ الاشراف امام مزی رحمہ اللہ کی ہو، چاہے وہ اتحاف المہرہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ہو، چاہے وہ اطراف المعطا امام ابو العباس الدانی کی ہو، چاہے وہ اطراف المسند المعتلی لاطراف المسند الحنبلی امام حافظ ابن حجر کی ہو، ان چاروں کتابوں سے اطراف کتبوں سے تخریج کا کیا طریقہ ہے، ان تمام طریقوں کا ہم نے دراسہ کیا اور پریکٹیکل طور پر ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو دکھایا بھی گیا ہے، بتایا بھی گیا ہے. تو یہ تھا پہلے طریقہ جس کا مکمل طور پر ہم نے دراسہ کیا. اگر آپ لوگوں کو کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، کہیں کچھ خلل رہ گئی ہو، تو ہم حاضر ہیں، آپ ہم سے کنٹیکٹ کر کے کبھی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. اور کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، ممیزات کتب الاطراف و مآخذ علی کتب الاطراف کی. کتب الاطراف کی ممیزات، خوبیاں کیا ہیں، کوالٹیز کیا ہیں، تو اس کا بھی دراسہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم کر لیں گے. پھر ہمارا پہلا طریقہ باضابطہ مکمل ہو جائے گا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.